والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عزت معاف، فضیلت معاف، نماز عصر ادا فرمانے والے میرے خوش نصیب دوستوں، اللہ رسول کی بات سننے والے میرے بخت بلند مہربانوں، نامہ پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 180، اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرما رہے ہیں، سنیے، ایمان تازہ فرمائیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اچھے سے اچھے، خوبصورت سے خوبصورت ترین، عمدہ سے عمدہ تر نام اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے ہیں، لہذا فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ناموں کا واسطہ دے کر یاد کیا کرو، دعا کیا کرو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام اچھے اچھے نام اللہ سبحانہ و تعالی کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو یاد کر کے دعائیں مانگا کرو، التجائیں کیا کرو۔ یہ ترجمہ ہے آیت۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 نہیں کہے، 99 کہیں۔ اللہ تاک ہے، تاک کو پسند کرتا ہے، یہ نکتہ ہے۔ واحد ہے اور وحدت کو پسند کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے 99 نام یاد کر لے گا، اس کی برکت سے اللہ اس بندے کو جنت نصیب فرمائے۔ مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام یاد کیے جائیں اور یاد کر کے ان پر پورا پورا ایمان رکھا جائے، یقین رکھا جائے، ضمیر انہیں تسلیم کرے، اور پھر ایمان اور یقین کے ساتھ زبان سے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کو پڑھا جائے، ان کی تلاوت کی جائے، ان کا ذکر کیا جائے، بار بار اللہ کے پاک ناموں کو پڑھ پڑھ کر، کہہ کہہ کر، بول بول کر اللہ کے سامنے اپنی التجائیں، اپنی دعائیں، اپنے مسائل اور اپنا جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، پہلے اللہ کے نام پکارو، پھر اللہ سے لو، اللہ ضرور عطا فرمائے۔ اسم اعظم کے بارے میں بڑی بحث چلی ہے علماء کے درمیان، اور صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے، اسم اعظم کے ساتھ جس نے جب بھی پکارا تو اللہ نے فوراً اس کا مسئلہ حل فرمایا۔ اب اسم اعظم شب قدر کی طرح اللہ نے چھپا رکھا۔ چھپانے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ محروم کرنا چاہتے ہیں
یہ بات ذہن میں رہے، چھپانے کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بندے محروم ہو جائیں، چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ جستجو رکھیں، تلاش کریں، ریاضت کریں، مشقت کریں، عبادت کریں، بار بار میرے ناموں کو رپیٹ کریں، مختلف نام لیں، تاکہ میں ان کے ہر قدم کو عبادت رکھ کے ان کو اپنا تقرب نصیب کر دوں۔ مختلف روایات میں مختلف اسم اعظم کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم آیت الکرسی میں آپ روزانہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ بعض کی تحقیق ہے کہ اسم اعظم سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ بعض کہتے ہیں کہ اسم اعظم سورۃ آل عمران میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام یہ لفظ ہے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اسم اعظم کہاں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے بھی مبہم اشارہ فرمایا کہ سورۃ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ کے اندر اسم اعظم چھپا ہے۔ ان تین سورتوں کے نام لے دیے۔ اب اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، اس امت کے علماء نے بھی کمال کر دیا ہے، تحقیق میں لگ گئے کون سی چیز ہے جو سورۃ طٰہٰ میں بھی آئی ہے، آل عمران میں بھی آئی ہے اور سورۃ بقرہ میں بھی آئی ہے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا لفظ حی قیوم، یہ لفظ حی اور قیوم یہ دو صفاتی نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور یہ دو نام ان تینوں صورتوں میں آئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور سورۃ آل عمران کی پہلی آیت، پہلی سطر، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور سورۃ طٰہٰ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، یعنی لفظ یا حی یا قیوم بہت سارے علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ یا حی یا قیوم کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا۔ آپ دعائیں مانگتے ہیں یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا احکم الحاکمین، یا رب العالمین، یا رب العرش العظیم، یا سلطان السلاطین۔ یہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کے ناموں سے اللہ کی جلالت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں سے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس طرح ناموں کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اسی طرح بعض مکانوں میں بھی اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ مثلا مسجد میں آپ آ بیٹھے ہیں، ایک مکان ہے اور اللہ کا مکان ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں، اللہ اس بندے کا اکرام کرتے ہیں، دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے اندر، ریاض الجنت کے اندر اور روضہ رسول کے سامنے، جاریوں کے سامنے، مواجہہ شریف کے سامنے مقبول مکان ہے، مقبول جگہ ہے۔ اس طرح حرم پاک کے اندر، حتیم کے اندر، صفا میں، مروہ میں، جہاں آب زمزم ہے وہاں پر، اس طرح مقام ابراہیم پر، حجر اسود کے درمیان اور ملتزم کے پاس، یہ وہ مکان ہے جہاں پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ رد نہیں کرتا۔
اس لیے نکتہ یہ بھی ذہن میں رہے، بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں، باتوں میں سے بات بتاتا چلوں، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، کیفیات ایسی ہوتی ہیں، انسان مکان سے بھی دور ہے، نام بھی نہیں لیا، مگر کیفیت ایسی ہے، اس کیفیت کے اندر بھی اس میں اعظم کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت میں جو مانگا جائے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے محدث ہو گزرے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے امام، بڑے اللہ والے، قرآن حدیث سے شغف رکھنے میں۔ ان کو خواب آئی، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بغداد میں جاؤ اور وہاں ایک مجوسی ہے بہرام، ان کو میرا سلام بھی دو اور اسے کہہ دو کہ جنت میں آپ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے، ذرا کان کھول کے سنیے، بڑا سبق ملے گا۔ عبداللہ بن مبارک بڑے عالم تھے، اٹھے، خواب آئیے، حضور پاک ملے ہیں، اور یہ بھی حدیث ہے بخاری کی، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ محدث تھے، اور ادھر حضور کہہ رہے ہیں مجوسی کو میرا سلام دو، اور مجوسی کو کہو کہ جنت میں آپ میرے ساتھ ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، سوچ میں پڑ گئے، سوچتے سوچتے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو غلام ہیں، حکم کے پابند ہیں، جب حضور نے جو حکم فرمایا ہے میں جاتا ہوں، ان کو خوشخبری بھی سنا آتا ہوں اور ان کو سلام بھی پہنچا آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بغداد تشریف لے گئے، بہرام نام کا مجوسی آتش پرست بہت بڑا لائن لاڈ امیر قسم کا آدمی تھا، اس کے پاس گئے حضرت عبداللہ بن مبارک اور اسے جا کے ملے، اور حضرت نے فرمایا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا مجھے ٹائم دیں، میں تنہائی میں آپ سے بات کروں، لوگوں کے سامنے آ جائیں، تنہائی میں بات کر لیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں گئے اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے ہیں اور آپ جناب کو سلام پیش کریں، اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بہرام کا گھر میرے ساتھ جنت میں ہو۔ وہ چونکا، حیران ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہمارے نبی کو جانتے ہو نا؟ وہ مجوسی تھے، وہ کہنے لگا آپ کے نبی کو کون نہیں جانتا؟ میں جانتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عبداللہ بن مبارک جو بڑے محدث تھے، وہ پوچھنے لگے اس بہرام سے کہ یار مجھے تجسس ہے، کوئی بات ہے آپ کے اندر، آپ مسلمان نہیں، غیر مسلم ہیں، مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، کیا راز ہے؟ ذرا پردہ اٹھائیے، کوئی اپنا خصوصی عمل مجھے بتائیے جس کی وجہ سے امام کائنات نے مجھے سفیر بنا کر آپ کی طرف بھیجا ہے، کیا راز ہے، کیا بات ہے، ذرا وہ بات بتائیے، آپ کی مہربانی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو پھر سنیے، میرے چھوٹے بیٹے کی شادی ہوئی اور 3 دن تک
کھانا چلتا رہا۔ ہر خاص و عام کو اجازت تھی، غریب، امیر، علاقے والے، بیر والے، میں امیر بندہ ہوں، سب کے لیے 3 دن تک میں نے کھانا چلایا۔ تو تیسرے دن رات کے 12 بجے میرے گھر کی کنڈی کھٹکی، دروازہ بجا، اور میرے نوکر، چاکر، خدام سب آرام کر رہے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ میں اٹھا، میں دروازے پہ گیا، دروازہ کھولا تو باہر ایک برقع پوش خاتون کھڑی ہے، اور اس نے ہاتھ میں چراغ لیا ہوا ہے، وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کے قریب ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ سلطان صاحب مجھے تیل چاہیے اس چراغ میں جلانے کے لیے، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ۔ تو آپ کون ہیں، کدھر سے آئی ہیں؟ میں ایک سیدزادی ہوں اور فلاں علاقے سے آئی ہوں، میری بچیاں بھوک سے نڈھال ہیں، تو اندھیرے میں انہیں ڈر لگتا ہے، میں نے کہا چلو روشنی کر دیتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ 3 دن کھانا پکتا رہا یہاں، آپ آتے بچیوں کو لے آتے تو کیوں نہیں آیا؟ وہ خاتون برقع پوش کہنے لگی میں غریب فقیر ضرور ہوں مگر منگتی نہیں ہوں، میں سید زادی ہوں، میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق ہے، تو ہم ایسے بھکاری لوگوں میں نہیں ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ کھانا بچا ہوا ہے، آپ لے جائیں۔ وہ خاتون کہنے لگی معذرت کے ساتھ آپ اگر تیل دے سکتے ہیں تو دے دیں، بچا ہوا کھانا میں اپنی بچیوں کے لیے نہیں لے جاؤں گی، بس آپ تیل دیں۔ وہ بہرام کہتا ہے کہ میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے آدھی رات کو اپنے نوکروں کو اٹھایا، میں نے کہا تازہ کھانا تیار کرو۔ کھانا تازہ تیار کیا گیا، پھر وہ بہرام کہتا ہے میں نے اس میں پیسے رکھے، میں نے کپڑے رکھے، تازہ کھانا رکھا، اور جو تیل وہ بیوی مانگ رہی تھی تیل کا بھی بندوبست کیا، اور پھر میں نے کہا میری بہن آپ آگے آگے چلیں، میں پیچھے پیچھے چلوں گا، آپ کے گھر تک میں آپ کو چھوڑا۔ تو وہ جو مجوسی تھا، علاقے کا بڑا امیر تھا، وہ اپنے سر پر آدھی رات کو سید گھرانے کی خدمت کرنے کے لیے سر پہ ڈش اٹھائی ہوئی ہے اور جا رہا ہے۔ گھر پہنچے تو معصوم بیٹیاں اندھیرے میں سوئی پڑی ہیں، بھوکی ہیں۔ تو ماں کی آواز جب سنی تو بیٹیاں فوراً کھانا مانگا، تو کھانے کی طرف متوجہ ہوئی، تو ماں کہنے لگی بیٹی نہیں رک جا، سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرنی، سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد کھانا کھائیں گے، چونکہ انہوں نے آدھی رات ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ مجوسی تھا، اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر اللہ سارا یہ منظر آسمانوں سے دیکھ رہا۔ دعا انہوں نے کیا کی تھی؟ وہ بہرام نے عبداللہ بن مبارک کو بتایا کہ میں نے کانوں سے سنا اس سید زادی نے دعا مانگی، یا اللہ اس بندے کو ہمارے نانا ابو کے ساتھ جنت نصیب کر۔ اللہ، اب یہ یہاں اس میں اعظم نہیں پڑا گیا، مکان بھی وہ نہیں ہے، صرف کیفیت ہے میرے محترم دوستو۔ درد مند لوگ جو ہوتے ہیں ان سے دعا لیا کرو، ان کی دعائیں عرش چیر کر اوپر جاتی ہیں۔ تو اس عورت کی دعا تھی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بہت بڑے محدث کو خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں کہہ دو کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہو، اور میرا سلام بھی انہیں پہنچا دو کہ تو نے میری شہزادی اور میری بیٹی کے گھر کا کھانے کا بندوبست۔ تو بہرام کہنے لگا شیخ صاحب ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ، مسلمان ہوا اور کلمہ پڑھ کے دنیا میں بھی کیا عزت ملی ہے، اور آخرت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا گھر ہوگا۔ تو بات یہ ہے میرے محترم دوستو،
اللہ سے مانگتے رہا کرو، مکان ہوں یا نام ہوں یا کیفیات ہوں، ہر وقت اللہ سے وابستہ رہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو آخر دم تک اپنی ذات عالی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجنة والناس اجمعین انک سمیع قریب مجیب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک